بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا، اور عرب میں غلاموں سے انسانی سوچ سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کے ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ مجھے سخت بہار نے آ لیا اور سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈے اور بہار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اڑا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرے مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اڑا کے لیٹا دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پہ میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے ذہن میں دروازے کے پاس بیٹھا دیا۔ یہاں بیٹھ کے جو پیس اب سخت سردی اور اوپر سے بہار، اتنی مشقت والا کام میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا، میں جس وجہ سے بھی رہوں۔ یہاں پوچھنے والا بہت ہے لیکن مدد کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کے چل پڑے، اور جب چل پڑے تو حضرت بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں اور مدد کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی کی، لیکن حضرت بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا اور اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھی۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو کان پیسے گا نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا، اور اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ حضرت بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے جو پیسی، صبح حضرت بلال کو پیسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا حضرت بلال کو دی اور ساری رات جو چکی پیسی، اور ایسے 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ حضرت بلال ٹھیک نہ ہوتے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کا باطن سے اس کی لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی حضرت بلال کو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں۔ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہا جاتا تھا۔ اب مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت بلال کو کہا اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہوئے اور کہتے ہوئے اٹھے خدا کی قسم میں اسے ضرور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کروں گا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اشارہ فرمایا اے ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کے بارے میں یہ کہا کہ کیا تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعائے مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے اور باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال سے مخاطب ہو کر کہنے لگے اے بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ روندو گے تو میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ بولے، خدا پاک کی قسم میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کا سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔